إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش مشفوع في اللوح والقلم. جسمه مقدس مطهر معطر منور في البيت والحرم. مقامه قاب وقوسين أو أدنى. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال في القرآن المجيد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. صلوات اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شاہ جہاں رشدی بنت رمضان میں پاکی لباس تو چونکہ فتح پور میں مجلس پڑھنی تھی اور بھی تو اس لیے وہیں رکھایا کہ ابھی آنا ہے پھر نہیں معلوم بائک سے آنا ہو کس سے آنا ہو اس لیے وہ رکھ کے آ گیا. دوسری بات یہ کہ میں نے جس آیت کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے میرا صرف اور صرف مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ تھوڑا سا ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ خاکہ رہے کہ یہ آدمیت چلی کہاں سے اور کس طریقے سے آگے بڑھی قرآن کی روح سے. بزرگان بارہا سنا کرتے ہیں لیکن جو ہمارے بچے ہیں وہ یقیناً اگر ان سے پوچھ لیا جائے تو شاید بعض سوالوں کے جواب بھی نہیں دے پا سکتے. اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اگر یہ سلسلہ مجھے رکھنا ہے انشاءاللہ تو کوشش یہ رہے گی کہ ہر جمعرات کو مجلس رہے. آپ حضرات اس بات کو پہلے اپنے ذہن میں بیٹھا لیں, ہر جمعرات کو مجلس رہے گی. تو دھیرے دھیرے سلسلہ وار آپ حضرات کے سامنے زیادہ نہیں 15-20 منٹ بیان کرنا ہے. بالکل پریشان نہ ہوں کہ اب بیٹھے ہیں تو پتہ نہیں کب اتریں گے, بس جلدی ہی انشاءاللہ. خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب اس پروردگار عالم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے مظہر کو دکھائیں تو اس نے فوراً اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ اپنا بنانے والا ہوں. یہ قرآن مجید میں ارشاد ہے. یہ انسانیت کیسے چلی؟ پروردگار عالم نے کیا کہا؟ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں.
فرشتوں نے سوال کر لیا، وہ فرشتے کہ جن کو کہہ دیا گیا ہے کہ تم سجدے میں رہو گے تو سجدے میں ہیں ہزاروں برس سے، جن کو کہہ دیا گیا کہ تم رکوع میں رہو وہ رکوع میں ہیں، قیام میں رہو قیام میں ہیں، تسبیح پڑھو تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ فرشتوں کا صرف اور صرف کام اتنا ہے۔ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے اور بارہا آپ سنتے رہے ہیں کہ فرشتے وہ ہیں کہ جن کے پاس صرف اور صرف عقل ہے، دوسری اور کوئی خواہشات ہے ہی نہیں۔ گھر ہونا چاہیے، دوار ہونا چاہیے، شادی ہونا چاہیے، بچے ہونے چاہیے، کسی طرح کی اور کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں جانور ہیں، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے، ہمیں عقل استعمال کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ ان کو عقل نہیں دیا پروردگار عالم نے، صرف اور صرف کیا ہے، ان کے پاس جذبات نفسانی ہے، صرف کھانا ہے، پینا ہے، چرنا ہے اور چلے جانا ہے۔ تو یقیناً اس حکیم نے جو ہے ہم کو اگر یہاں پر بھیجا ہے تو ان دونوں کے بیچ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اسلام ہے، یہ اسلام نہ افراد کا اسلام ہے، نہ تفرید کا اسلام ہے، نہ بہت آگے بڑھ جانے کا نام ہے اور نہ بہت نیچے رہ جانے کا نام ہے۔ بس اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے بعض کام میں ہم کو مختار پیدا کیا ہے اور بعض کام میں ہم کو مجبور پیدا کیا ہے۔ مختار کس کام میں پیدا کیا؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا، چوری کر کے آتے ہیں، کس نے چوری کیا؟ کہ اللہ نے چوری کروایا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو مجبور خلق کیا ہے۔ نہ اللہ نے ہم کو مجبور خلق کیا ہے اور نہ اللہ نے ہم کو مختار خلق کیا ہے۔ دونوں چیزوں کے دائرے کے درمیان ہیں۔ ہمارے اعضاء و جوارح مختار ہیں، جو چاہیں جب چاہیں جس طریقے سے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے پانی لینے کے بارے میں سوچا، لیکن سوچا تو ساتھ میں ہاتھ بھی اٹھایا تو اٹھ گیا، ورنہ سوچا آج ہاتھ اب کل اٹھے گا۔ اگر یہ سسٹم ہو جاتا تو پھر دیکھو کیا ہوتا۔ لیکن اس پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ اتنے بڑے جسم میں کروڑوں کا سامان دے دیا ہے، کروڑوں کا سامان دے دیا ہے۔ خالی ابھی آپ اپنی آنکھ بیچنے جائیں تو وہ بھی جو ہے کروڑ 2 کروڑ کی بک جائے گی۔ جس کو آنکھ چاہیے، جس کو حاجت ہے دنیا دیکھنے کی، وہ یقیناً پھر پیسے کا منہ نہیں دیکھتا کہ اس کو پیسے کا منہ دیکھنا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہمیں ناک کٹوانی ہو، بھیا 2 کروڑ دیں گے، آپ کہیں گے ناک نہیں کٹوا سکتے ہم، 2 کروڑ دو چاہے 3 کروڑ دو، ناک نہیں کٹوا سکتے۔ کوئی ہے ایسا جو ناک کٹوا لے گا؟ نہیں۔ پروردگار عالم نے آپ کو وہ چیز دیا ہے، لہٰذا اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے ہمیں یہ اعضاء و جوارح جو دیے ہیں، جو خلق کیا ہے، ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ سب دے کر اور ہمیں اس چیز میں مختار بنایا ہے کہ میں اپنے پیروں سے جب ارادہ کروں تو چلنے لگوں، میں اپنے ہاتھوں سے جب ارادہ کروں تو اٹھا کے کوئی چیز کام کر سکتا ہوں، میں اپنے آنکھوں سے جب ارادہ کروں جہاں چاہوں دیکھ سکتا ہوں۔ بس اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ہم کو بعض کام میں مجبور کر دیا ہے۔ جیسے امام کے پاس آیا ایک شخص، امام نے کہا بعض کام میں مختار ہو، بعض کام میں مجبور ہو۔ کہا تم اور چیزوں میں مختار ہو، لیکن تم سے کہا گیا کہ ایک پیر اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ، وہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا ہو گیا، کہا دیکھو تم مختار ہو۔ لیکن جیسے ہی کہا تم اپنا دوسرا پیر اٹھا لو، کہا تم مجبور ہو، کہا اب تم یہ نہیں اٹھا سکتے ہو۔ لہذا انسان کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے تو بعض کام میں ہم مختار ہیں، بعض کام میں مجبور ہیں، لیکن جن کاموں میں بھی مختار ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز ہم سے چاہ رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ مثلا اگر ہم ان اعضاء و جوارح سے کسی پر ظلم کر رہے ہیں، اگر ہم اس اعضاء و جوارح سے کسی کو گالیاں دے رہے ہیں، اگر ہم اس اعضاء و جوارح سے غلط کام کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا اپنا مختار پن تھا کہ جو پروردگار نے ہمیں عنایت کیا تھا۔ وہ چاہتا تو ہمارے ہاتھوں کی طاقت کو سلب کر لیتا، جیسے ہی میں نے غلط کام کے لیے ہاتھ کو آگے بڑھایا ویسے ہی وہیں پر روک دیتا۔
لیکن نہیں، اس نے ہمیں آزاد پیدا کیا، ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ جاؤ اور جانے کے بعد یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، ہم نے راستہ بتا دیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے کتنے چاہنے والے بندے بن سکتے ہو۔ اب یہ بندہ ہے، دل چاہے تو خدا کا شکر ادا کر لے اور دل چاہے تو یہ ناشکری کر لے، ورنہ تو ہم ایک سانس بھی جو لے رہے ہیں اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہیں اس وحدہ لا شریک کا تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ورنہ جن کو سانس کی ضرورت ہے ذرا جا کے دیکھیے کہ جب ان کو لٹایا جاتا ہے، آکسیجن دی جاتی ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ ایک رات جو آپ کو آکسیجن دی گئی ہے اس کا آپ سے 50,000 روپیہ لیا جائے گا۔ لیکن وہ وحدہ لا شریک نے کیا کیا؟ جو چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں پروردگار عالم نے انسان کو وہ چیزیں فری میں دے رکھی ہیں۔ کیا ہے؟ جیسے ہوا ہے، یہ انسان کے ضرورت کی چیز ہے، اگر ہمیں خریدنی پڑ جائے تو پھر تو بیچارے سارے غریب ہم جیسے مر جائیں گے، جو پیسے والے ہیں وہی رہ جائیں گے۔ پانی ہے جو انسان کی حیات ہے، اگر پانی نہ ملے تو انسان مر جائے۔ پروردگار عالم نے کیا کیا؟ ہم کو پانی فری میں دے رکھا ہے، ہوا فری میں دے رکھا ہے، پانی فری میں دے رکھا ہے۔ غرض کے ایسے جو کام ہیں کہ جو ہماری حیات سے مربوط ہیں وہ سب پروردگار عالم نے مجھ کو فری میں دے رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیاوی لحاظ سے ہماری حرص و ہوس تو جاتی ہی نہیں ہے۔ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو چاہتے ہیں یہ بھی لے لیں، وہ بھی لے لیں، یہ بھی کر لیں، جتنا پیسہ کمانا ہے اتنا پیسہ کما لیں، یہ ہماری اپنی فکر ہے۔ اگر ہمارے پاس گھر نہ ہوا تو ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تو نے دیا ہی نہیں، اور اس کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی چیز دوسری نہ ہوئی، ارے بھائی یہ آپ کی اپنی شہوانیت کی چیز ہے، اپنی ضرورت کی چیز ہے، آپ جتنا محنت کرو گے اتنا پاؤ گے، جتنا عقل استعمال کرو گے اتنا آپ تک مقدور ہو جائے گا۔ ہر انسان کا رزق پروردگار عالم نے مقدور کر رکھا ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا غریزہ ہے کہ ہم اپنے رزق کو کس طریقے سے حاصل کریں۔ خیر، بات بہت طولانی ہوتی جا رہی ہے اور مجھے اتنا طولانی مجلس بھی نہیں پڑھنا ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے کہا بار الہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جانے کے بعد پورے جو فساد برپا کرے؟ کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد انسان کو خلق کیا تو سب سے پہلے فرشتوں سے یہاں سے مٹی منگائی، اور مٹی منگائی، مٹی کا پتلا بنایا، پتلا بنانے کے بعد اس میں جان پھونک دی، اور جب جان پھونک دی تو فرشتوں کو یہ آرڈر دیا تھا کہ دیکھو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ سب نے سجدہ کیا مگر ایک نے سجدہ نہیں کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کیا وہ خراب آدمی تھا کیا جس نے سجدہ نہیں کیا؟ یاد رکھیے گا کہ 5000 سال سے، جس کو ابلیس اور شیطان کے نام سے ہم جانتے ہیں، 5000 سال سے عبادت کر رہا تھا پروردگار عالم کی مستقل، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ عبادت اس کو کہتے ہیں جو مرضی خدا کے مطابق اٹھتا ہو اور بیٹھتا ہو۔ عبادت اس کو کہتے ہیں کہ جو مرضی خدا کے مطابق اٹھے اور بیٹھے۔ شیطان کو حکم ہوا تھا سجدے میں گر جاؤ، سارے فرشتوں کو حکم ہوا تھا سجدے میں گر جاؤ۔ آرڈر کس نے دیا؟ وحدہ لا شریک نے، جس نے خلق کیا تھا۔ اور کیا کیا فرشتوں نے؟ نتیجے میں فرشتوں نے سب نے سجدہ کر لیا سوائے اس ابلیس کے۔ اس نے کہا میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں، اور آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، میں سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس کے اندر کیا آیا؟ تکبر، غرور۔ یاد رکھیے گا جب تکبر اور غرور ہمارے اندر آ جائے تو سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں آنے والا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل جب تکبر اور غرور ہمارے اندر آ جائے تو یقین جانیے کہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں آنے والا ہے۔ اور اسی تکبر اور غرور کو پروردگار عالم نے کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف
تکبر اور غرور میرے لیے ہے، میرے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو جب یہاں پر بھیج دیا گیا تو ہم، اور اس کے بعد مثال بھی دیا، مولا نے مثال دیا ہے کہ وہ انسان کس بات پر غرور کرتا ہے، کس بات پر تکبر کرتا ہے کہ جس کا اول بھی نجیس ہے آخر بھی نجیس ہے۔ لہذا میرے نوجوانوں، غرور کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، گھمنڈ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج پروردگار عالم نے ہم کو صحت دیا ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، تو ہم اس وحدہ لا شریک کا شکر ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ زمین پر لا تمشی فی الارض مرحا، یعنی زمین پر اکڑ کر مت چلو، اکڑ کے صحت کے لحاظ سے چلو لیکن دکھانے کے لحاظ سے زمین پر اکڑ کے نہ چلو، اس لیے کہ پروردگار عالم نے یہ نعمت دیا ہے، اب وہ جب ہی چاہے ہم کو لٹا سکتا ہے۔ اس بات کے غرور میں نہ رہے ہم جوان ہیں، کچھ بھی کر لیں گے، دسیوں کو مار دیں گے، سب کچھ کر، نہ 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 نہ۔ یہی پروردگار عالم جس نے یہ قوت دیا ہے، ابھی 1 منٹ میں وہ سلب کر لے گا، کام ختم ہو جائے گا۔ خود اندازی ہوئی بات ہے، اس وقت میں اس حالات سے گزر رہا ہوں کہ آج کافی دنوں سے بیماری محسوس کرتے کرتے آج میں اس طرح محسوس کر رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی چیز وزنی سے نہیں اٹھا پا رہا ہوں۔ انسان سے کب وہ چیز سلب کر لی جائے کچھ نہیں پتا ہے، اس لیے صرف اور صرف اس خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو جسم سالم دیا ہے۔ یاد رکھنا، تندرستی 1000 نعمتوں سے بہتر ہے۔ تم کو دنیا میں کچھ نہ ملے، تندرستی رہے گی تو کم سے کم سکون کی سانس لے پاؤ گے۔ اگر یہ تندرستی نہیں ہے، ساری چیزیں آپ تک مہیا ہو گئیں، ساری چیزیں آپ تک مہیا ہو گئیں۔ ایک میں آپ کو بتاؤں سیریا کی بات، ایک تیل کی کمپنی کا، تیل کھانے والا تیل، یہ فارچون وغیرہ جیسے یہاں پر ہے وہاں پر، اس کمپنی کا بہت بڑا مالک تھا، بہت بڑا، پیسوں کی کوئی تھا نہیں تھی اس کے پاس، اور اس نے طلاب کی دعوت کیا، اور جب طلاب کی دعوت کیا اس نے تو بہترین سب کچھ لگا دیا۔ افطار کے ٹائم پہنچے تھے، بہترین جو ہے سب افطار کیا، اس کے بعد کھانا لگا دیا گیا، کھانا کھا رہے ہیں تو وہ جو مالک تھا اس سے بلایا، ارے بھائی آپ بھی تو بیٹھیے، آپ بھی تو لیجئے۔ کہنے لگا افسوس، اللہ نے مجھے دنیا کی نعمت دیا ہے لیکن ان نعمتوں کو کھانے سے صد کر دیا، میں تو بس وہی ابلی ہوئی دال اور وہی چھوٹا سا پھلکا الکا بنا کے کھا لیتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور ہم کھا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ یاد رکھیے، تندرستی 1000 نعمتوں سے بہتر ہے۔ جب تک اس پروردگار نے، اس وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ تندرستی دی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو اس کی عبادت پہ صرف کرنا چاہیے۔ اور میں نے عبادت کا مفہوم بتا دیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جا کے مسجد میں ہی اس کو صرف کر دینا چاہیے، نہیں، بلکہ دنیا کے جو بھی کام ہو، جو ہر وہ کام کہ جو عبادت پروردگار عالم میں شمار ہو، بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں عبادت پروردگار عالم میں ہے، اور اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں، عبادت پروردگار میں ہے، اپنے بچوں کے لیے رزق فراہم کر رہے ہیں، عبادت پروردگار میں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جن کے پاس رزق ہے، اسلام نے کہا ہے اور توسیع کرو، اپنے گھر والوں کے لیے اور زیادہ جو ہے توسیع کرو، تو اسلام کسی چیز سے روکتا نہیں ہے، لیکن 5ویں امام فرماتے ہیں کہ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ دنیا کماؤ اس طرح کہ جیسے پوری حیات ہم کو یہی رہنا ہی ہے، اور عبادت کرو اس طریقے سے کہ جیسے ابھی مر جانا ہے۔ جینے کا سلیقہ بتایا ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کے غیر کے در سے وابستہ ہیں، ہم اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں، اور اہل بیت کے اگر ہم در سے وابستہ ہو گئے ہیں تو یقین جانیے کہ ہماری دنیا بھی سنوری ہے اور ہماری آخرت بھی سنوری ہے۔ کیا سمجھتے ہیں جنت و جہنم کی جو باتیں ہیں، یہ جنت و جہنم کی سب کے لیے صرف ایک راستہ ہے، سوائے جہنم کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جنت کی جو بات ہو رہی ہے صرف آپ کے لیے بات ہو رہی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بات ہو رہی ہے، جہاں پر ساری نعمتیں تمام کی جا رہی ہیں۔ نعمتیں کہاں پر تمام کی گئی ہیں؟ ساری 1,24,000 انبیاء کرام آئے، برابر آپ مولویان کرام سے سنا کرتے ہیں، ہم سے بھی سنا کرتے ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام آئے، نعمتیں تمام نہیں ہوئی تھیں۔ نعمتیں کب تمام ہوئی ہیں؟ غدیر کے میدان میں نعمتیں تمام ہو گئیں، اور کہا کہ اب
یہاں پر علی کو مولا بنا دو، اور جب کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، تو یقیناً وہیں سے وہ حیات تکمیل کی زندگی شروع ہو گئی۔ اب اگر کسی کے پاس علی کی ولایت ہے تو یہ سمجھو کہ وہ آدمی کامیاب ہے، اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو وہ انسان نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب وہ آدمی نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے۔ اور یقیناً یہ انسانیت کے جس کو اتنا مختار بنا دیا کہ اس نے ظلم کرنا ایسا شروع کر دیا کہ ہر دور میں ظالم و مظلوم کا سلسلہ رہا۔ اگر جناب آدم آئے تو ان کے سامنے ابلیس رہا، جناب حابیل آئے سامنے قابیل رہا، جتنے بھی نبی آتے رہے سامنے کوئی نہ کوئی موجود رہا، ظالم موجود رہا۔ آپ نے دیکھ لیا ہارون، شداد، فرعون، شداد، یہ سارے جتنے بھی تھے یہ سب مقابل میں موجود رہے۔ اور آخر میں آپ نے وہ بھی دیکھا کہ مولا کائنات کے زمانے میں مقابل میں کون تھا؟ حاکم شام تھا، اور دیگر اور حضرات تھے سارے، اور امام حسن کے لیے خاص کر کے حاکم شام تھا۔ پھر امام حسین کے مقابلے میں اگر کوئی آیا تو یزید پلید جیسا شخص آیا کہ اس نے ساری انسانیت کو تباہ کر دیا، اور ایسا بن گیا کہ یقیناً مولا کے روح سے، حدیث کے روح سے پھر اب وہ انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے، یہاں تک کہ جانور بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ جو اس کے حرکات تھے وہ نہ انسان کر سکتے تھے نہ جانور کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد اس نے کیا ظلم کیا ہے، کیا قیامت مچا دیا ہے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ اب اسلام تباہ ہو جائے گا، اس کے چاہنے والوں نے سوچا تھا کہ اسلام برباد ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن جس کی بقا کی ذمہ داری خود وحدہ لا شریک نے لے رکھی ہے، اس کا وہ اسلام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں سلسلہ وار شروع کریں گے، ایسا نہ ہو کہ جو ہے بات اور بہت طولانی ہو جائے، ورنہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ سوچئے کہ سب آ کے ختم ہو گئے ہیں، یہ زمین باقی ہے، نہیں، یہ زمین جو باقی ہے یہ اپنے اہل کے ساتھ باقی ہے، اور اس کا اہل امام زمانہ علیہ السلام جب تک اس زمین پر وارث موجود ہوگا تب تک یہ زمین باقی رہے گی۔ جس دن اس زمین سے وارث ختم ہو جائے گا یہ زمین ختم ہو جائے گی، یہ آسمان ختم ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ غرض کے پروردگار عالم نے ہم کو اگر بھیجا ہے تو وہ انسانیت کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے لیے بھیجا ہے، ہم کو صحیح راستے پر